الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام نوجوان دوستوں، بزرگ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ہم اس دنیا میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کو خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ودیعت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہوئی ہے ہم نے اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی اس جان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں خود اس کا مالک ہوں، میری مرضی، تو اگر اس کے نتیجے میں، اس سوچ کے نتیجے میں وہ خودکشی کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام کی موت مرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے۔ حالات جس قدر بھی سنگین ہو جائیں لیکن کسی بھی مسلمان کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت کی نعمت عطا کی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی لیے کہ ہم محنت کر کے کماتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں اپنی چاہت کے مطابق، من چاہی سوچ اور سمجھ کے مطابق اپنی اس دولت کو میں خرچ کروں گا تو اس کے لیے یہ ممنوع ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اس دولت کو خرچ تو کر سکتا ہے لیکن اسی انداز سے، اسی طریقے سے جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ اسی طرح یہ جو نعمتیں ہیں ان کی حفاظت کرنا، جیسے جان، اب آدمی کے اوپر فرض ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے نفس کی، اپنی جان کی حفاظت کرے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو اس کے جسم کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے،
وہ بھوکا نہ رہے، وہ پیاسا نہ رہے، وہ گندا نہ رہے۔ جب اس کو بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مناسب خوراک لے۔ اسی طرح جب اس کو پیاس لگے تو اس کی جسم کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی جسم کے اندر پانی داخل ہو، یہ اس کا حق ہے، تو اس کو چاہیے کہ مناسب مقدار میں پانی لے۔ اور جب یہ بیمار ہو جائے تو بیماری اس کی جسم کو لگی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کے جسم کا حق ہے، اس کے اوپر یہ حق ہے کہ یہ مناسب دوا، مناسب علاج کو اختیار کرے۔ اور اگر یہ مناسب دوا اور علاج کو اختیار نہیں کرتا اور اس بیماری کی نتیجے میں یہ مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا محاسبہ کریں گے۔ ہاں کسی کے پاس اسباب نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر پیسے ہونے کے باوجود علاج کی تدبیر اختیار کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے۔ اسی طرح یہ جو مال و دولت ہے، یہ آدمی کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق اس مال کو خرچ کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ یہ اس مال کی حفاظت بھی کرے۔ اور اس مال کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ شہید کہلائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک اور عظیم چیز، ایک عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے۔ اس وطن کی حفاظت کرنا، اس وطن کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ عظیم وطن، یہ عظیم مملکت خداداد، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ آپ سوچیں کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے شب و روز کو گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، ہمیں اپنے کام کرنے میں کوئی جھجک نہیں۔ ہزار خرابیوں کے باوجود بھی یہ وطن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا، اور اسی طرح جب اس ملک کے اوپر مشکل حالات آ جائیں اس کا دفاع کرنا، یہ جہاں ہماری افواج پاکستان کی ملی اور ایمانی ان کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ عام جو اس وطن کے باسی ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وطن کے ساتھ دلی محبت رکھے، اور اس کے دفاع کے لیے اگر اس کو اپنا مال، اپنی جان پیش کرنی پڑے تو اس کو اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر اس وطن کے دفاع میں کوئی شہید ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے درجے سے نوازیں گے۔ موجودہ حالات یہ آپ کے سامنے ہیں، حالات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی مثال بیان فرمائی۔ یہ بستی ایسی تھی کہ مطمئنۃ، بڑے اطمینان، بڑی خوشی اور خرم والی زندگی گزار رہے تھے، ناز و نعمتوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس اللہ نے فرمایا یأتیہا رزقہا رغدا، ان کے پاس جو رزق آتا تھا وہ بڑا فراوانی کے ساتھ ان کو رزق آتا تھا، ان کے پاس رزق کی تنگی نہیں تھی،
اور اسی طرح جو دوسری چیز تھی امن، وہاں کوئی چوری نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ لیکن جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دو قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ پہلا عذاب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ نازل کیا کہ ان کا جو رزق فراوانی والا تھا اس کو ختم کر دیا، اس کے اندر تنگی پیدا کر دی۔ اور جب رزق کے اندر تنگی آئی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دوسری نعمت عطا کی تھی وہ امن کی نعمت تھی، سکون کی نعمت تھی، چین کی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ دوسرا ان کا جو امن تھا اس کو ختم کر کے ان کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب اس میں ہر شخص پریشان تھا کہ کوئی اگر گھر سے باہر نکلتا ہے اسے معلوم نہیں کہ وہ زندہ بچ کر کے واپس آ سکے گا کہ نہیں آ سکے گا۔ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے دوسروں کو ان کے اوپر مسلط کر کے اس ملک کے اوپر جنگ مسلط کر دی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی بیان کی، اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان سے چھین لی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا وطن، یہ وطن عزیز، اس کو بعض اوقات آج کی نوجوان نسل اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ وطن کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ اس وطن کے لیے کتنی ماؤں نے اپنی جان گنوائی، کتنے نوجوانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور کتنی ہماری معصوم بہنوں نے اپنی عزتوں کو لوٹایا، اور بے گناہ انسانوں کے قتل عام کے بعد یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا۔ یہ وطن ہزار خرابیاں بھی موجود ہوں، لیکن مجھے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ جب 14 اگست کی تقریب ہوتی تھی تو وہ یہ جملہ اکثر دہرایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ وطن عزیز جب بھی ہمارے پڑوسیوں کے اوپر کوئی بھی مشکل آئی ہے تو اس ملک نے ان کو سنبھالا ہے۔ آپ افغانستان کی مثال دیکھ لیجیے، گزشتہ 40 سالوں سے وہ جنگ زدہ ہے۔ یہاں افغانستان کے مہاجرین، ان کی نسلیں پل بڑھ کر کے جوان ہو چکی ہیں، اور ایک معمولی نہیں، بہت کثیر تعداد کے اندر آپ ملک کے جس خطے میں چلے جائیں آپ کو افغان مہاجرین وہاں ملیں گے۔ اور اب تو وہ پاکستان ایسے ہیں جیسے ہم اور وہ ایک ہیں، ایک ہی ہیں، لیکن وہ اس وطن کے اندر ایسے باسی بنے ہیں، ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارا یہ وطن جب بھی پڑوسیوں کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے اس وطن نے سنبھالا ہے، اور اگر کبھی ہمارے اوپر مشکل وقت آیا تو ہمیں بحیرہ عرب کے علاوہ کہیں اور جگہ نہیں ملے گی۔ اب یہی صورتحال ہے، ہمیں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے اس وطن کی قدر کرنی ہے۔ ہزار خرابیاں ہوں لیکن ان خرابیوں کو دور ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے اس ملک کے اندر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ وہ حاصل ہو کے رہے گا۔ یہ اسلام کا قلعہ بنے گا انشاءاللہ، قرآن کا نظام نافذ ہوگا، اسلام کا عدل و عادلانہ نظام انشاءاللہ یہاں نافذ ہوگا۔ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن ہم نا امید نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو اس ملک کی جو تقاضے ہیں وہ اس کا سب سے اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور مشکل وقت میں ہم نے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ جو ہے اس جو ایک عالمی سطح سے عالمی سازشوں کے نتیجے میں اس ملک کے اوپر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ چاہے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، انشاءاللہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس ملک کا دفاع ہر حال میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو انڈیا کی طرف سے جاریت ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس سازش میں صرف انڈیا اکیلا نہیں ہے، اس کے جو ڈرون یہاں ملک کے اندر جگہ جگہ گر رہے ہیں وہ اسرائیلی ساختہ ہیں۔
اور مجھے اس ایئر فورس کے ایک نوجوان کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس وقت ہم ٹریننگ پہ گئے تو ایک ٹریننگ میں مجھے ایک اپنے ساتھ جو روم میٹ ملا وہ اسرائیلی تھا، ایئر فورس کا یہ نوجوان پائلٹ تھا، اور اس نے بتایا کہ مجھے جو ہے اس روم میٹ کے ساتھ جو ہے وہ جگہ دی گئی، تو میں نے اپنے اس افسر سے کہا کہ اس جگہ کو تبدیل کر دو، تو چونکہ ہم تو اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسرائیل کے اندر سفر بھی کرنا پسند نہیں کرتے، جائے کہ آپ جو ہے مجھے ایک اسرائیلی پائلٹ کے ساتھ آپ مجھے روم میٹ بنا دیں۔ تو اس نے میری اس ریکویسٹ کو قبول کیا، اور جب اس نے اس کے اوپر دستخط کرنے جا رہا تھا تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہماری چوائس نہیں بلکہ اس اسرائیلی پائلٹ کی چوائس تھی کہ ہم یہ جو پاکستانی پائلٹ ہے میں اس کے ساتھ اپنا روم میٹ اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی ایک لمبی داستان سنائی۔ اس نے کہا جس وقت اس نے یہ کہا کہ یہ جو دشمن کی طرف سے یہ خواہش ہے تو پھر یہ اچھا موقع ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ کچھ دن تو ہمارے بے تکلفی میں گزرے، اور جب ہمارے درمیان بے تکلفی ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خواہش کیوں ظاہر کی تھی کہ میں ایک پاکستانی پائلٹ کے ساتھ اپنا جو 90 دن کا پیریڈ ہے اس میں اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے، جس وقت ہم نے سمجھ بوجھ ہمیں آئی، ہم چیزوں کو سمجھنے لگے، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہارا سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ اس فلسطین نہیں ہے، عرب نہیں ہے، بلکہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ وہ آپ نے اس بچے کو، جو بچہ ابھی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ یہود اپنی اولاد کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو سب سے تمہارا بڑا دشمن ہے وہ پاکستان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جس وقت ہم اپنے مکاتب میں جاتے ہیں، مذہبی مکاتب جیسے ہماری مساجد ہیں، تو ان کے بچے اسی طرح یہودیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مذہبی مکاتب کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے وہاں پر بھی جا کر کے سب سے پہلے جو سبق پڑھایا گیا وہ یہ پڑھایا گیا کہ بھائی تمہارا دشمن عرب نہیں ہے، کوئی فلسطینی تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا، اگر تمہارا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ دشمن پاکستان ہے۔ کہتا ہے یہ بات میرے ذہن کے اندر پیوستہ ہو گئی، اور پھر جس وقت میری ایجوکیشن شروع ہوئی، اسکول کے اندر میں گیا، اور اسی طرح یوں چلتے چلتے میں یونیورسٹی کی تعلیم میں گیا، اور پھر جب میں اپنی ملک کی آرمی کے اندر داخل ہوا تو مجھے ہر جگہ یہ بتایا گیا کہ بھائی تمہارا کوئی اور دشمن نہیں ہے اس خطے میں، تمہارا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ بچہ، وہ اسرائیل کہ جس کی اور ہمارے ملک کی جو یوم تاسیس ہے وہ صرف 1 سال کا فرق ہے۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آتا ہے، اور اس کے 1 سال کے بعد اس زمین کے اوپر جو یہودیت کا جو خطہ ہے وہ اسرائیل کا جو ملک بنایا گیا 1948 کے اندر اس کو بنایا گیا، اور دونوں کی جو بنیاد ہے وہ مذہبی بنیاد ہے۔ اسرائیل کو یہودیت کی مذہب کی بنیاد کے اوپر وجود دیا گیا، اور پاکستان جو وجود میں آیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کچھ مخلص ملک کے سائنسدانوں میں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمہ اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت کریں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج اگر ہمارے ملک کے پاس ایٹمی بم نہ ہوتا تو وہ انڈیا جو ہمارے اس ملک کے چپے چپے کے اوپر ڈرون اور اڑا کر کے حملے کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایٹمی دھماکے کے بعد ہمارے ملک کا کیا حشر کر دیتے وہ؟ صرف اس سازش کے خلاف، اس سازش کے پیچھے ایک انڈیا نہیں ہے بلکہ پوری ملت کفر جمع ہے۔ امریکہ بھی ہو سکتا ہے، برطانیہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی قوت کو پاش کرنے کے لیے جس وقت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، دنیا کے اوپر یہ عیسائیت غالب ہوئی، اور بہت سارے خطوں کے اوپر جب ان کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر جو پچھلی صدی کے اندر جغرافیائی تقسیم ہوئی، اس تقسیم کے نتیجے میں انہوں نے عربوں کی پیٹھ کے اندر خنجر گوپا اسرائیل کی صورت میں،
اور اس کی پوری پشپنائی کی جا رہی ہے، اس کو جدید ہتھیار دیے جا رہے ہیں، اور جن ہتھیاروں کے ذریعے وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اور ہمارے اس ملک کے اس خطے کے اندر جب آزادی ہوئی، جب مسلمان آزاد ہوئے، پاکستان بنا، تو اس پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کشمیر کے مسئلے کو متنازع بنا کر کے پاکستان کے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ اور یہی کشمیر کا مسئلہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہ غزوہ ہند کا آغاز بن جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اس قافلے کے لیے، اس گروہ کے لیے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں جو گروہ جو ہے وہ غزوہ ہند لڑے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم اس غزوے کے اندر بھرپور ہم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کے اس غزوے کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ انڈیا کو فتح کر کے ان کے جو مندر ہیں ان کو ختم کر کے انشاءاللہ دوبارہ سے اسلام کی بہاروں کو انشاءاللہ یہاں تازہ کریں گے۔ تو اس موقع کے اوپر آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض اوقات ایسی خبریں ہم اپنے ہاتھوں سے پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر بے چینی کا سبب بن جاتی ہیں، اور اسی طرح افواج پاکستان کے لیے، ملک کی سلامتی کی اداروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے پھیلاتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ دشمن کے لیے ایک فتح کا سبب بنتی ہیں۔ تو ہم نے کسی ایسی خبر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پھیلانا جو غیر مصدقہ ہو، جس کی تصدیق نہ ہو، اور اسی طرح اپنے وطن کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ایسے حالات بنتے ہیں کہ جس میں ہماری جان و مال کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی اس حفاظت کے لیے اپنی جان مال انشاءاللہ سب کچھ لگائیں گے، اور اس ملک کے مسلمانوں کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ ابھی تو ہماری انشاءاللہ افواج پاکستان بہترین انداز سے اپنی بہترین اسٹریٹجی کی بنیاد کے اوپر وہ ملک کا دفاع کر رہی ہیں۔ بہت سارے حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تک پاکستانی جو ہے اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دشمن کو نفسیاتی طور کے اوپر جو ہے مبتلا رکھتی ہیں۔ اس وقت تک جو الحمدللہ افواج پاکستان اس ملک کا دفاع کر رہی ہیں، وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ انشاءاللہ ملک کا جو دفاع ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے، اور دشمن کو جو جواب دیا جائے گا وہ انشاءاللہ بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ ہم نے کوئی جلد بازی نہیں کرنی، اور اس جلد بازی کے نتیجے میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ملک کا نقصان ہو، اس لیے انشاءاللہ ہمارے ملک کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت افواج پاکستان کریں گی، اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کے انشاءاللہ اس ملک کا عام مسلمان بھی انشاءاللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس وقت جو انڈیا جارحیت کر رہا ہے اپنے ڈرون کے ذریعے، جو مساجد کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح مدارس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جب انڈیا سے اور ہندوؤں سے اس کا پورا حساب لیا جائے گا۔ آپ سب حضرات سے ایک تو گزارش یہ ہے کہ بھائی اللہ کی طرف متوجہ رہیں، استغفار پڑھیں۔ ہم جو ہے وہ مسلمان کبھی بھی جنگ کی طرف نہیں جاتا، مسلمان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے۔ ہم امن کی بات کریں گے، اور ہم امن کے ہی طلبگار ہیں، لیکن اگر یہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ مسلمان تو شہادت کے لیے ہمیشہ طلبگار رہتا ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں شہادت کی ضرورت بھی پڑی تو انشاءاللہ ہم دریغ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری افواج پاکستان اس وقت بھرپور جواب دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور آپ نے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے بھائی، اس کے اوپر بعض اوقات ایسی خبریں چل جاتی ہیں، جیسے کل کے سوشل میڈیا کی بات میں کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے فیصل مسجد کے اندر کوئی آگ لگی تھی، تو وہ جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی کل کہ یہاں جو ہے وہ ڈرون کا حملہ کر دیا گیا۔ تو بھائی بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اور بڑی سنسنی ایک پھیلی مسلمانوں کے اندر کہ ملک پاکستان کے اندر دارالخلافہ اور پھر وہاں تک جو ہے ڈرون حملہ، یہ عجیب سی بات ہے۔ لیکن بعد میں جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو وہ یہ تھی کہ بھائی کئی سال پرانی ویڈیو ہے، اس کو جو ہے نیا رنگ دے کر کے پھیلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں۔
آپ کے سامنے اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے تو آپ نے بغیر تصدیق کے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی مسلمان کی جان بچ سکتی ہے، کسی کا مال بچ سکتا ہے، تو آپ کو پھیلانے کی ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ اس کے پھیلانے میں جلد بازی مت کیجئے، آپ ذرا انتظار کیجئے، دیکھیے اگر تو وہ حقیقت ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، اور اگر حقیقت نہیں ہے تو بھائی اس کو مت پھیلائیں، یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج پاکستان کو جذبہ جہاد کے ساتھ اس جہاد کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ہمت عطا فرمائے کہ وہ ہندو بنیاں جو اس ملک کے اوپر جاریت مسلط کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرمائے اور شکست دے کر کے اس کے منہ کو کالا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔